نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکب غیر مفید اور اس کی اقسام کا تعارف۔ اس سے پہلے مرکب مفید اور اس کی اقسام کو بیان کیا جا چکا ہے۔ مرکب غیر مفید جو ہے اس کی تعریف کئی اعتبار سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک، اگر سامع مخاطب کو متکلم کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ دوسری تعریف، وہ مرکب یا جس جملہ میں بات مکمل نہ ہو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تیسری تعریف اس کی، جس جملہ کے اندر بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ چوتھی تعریف جو عام کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو اسے مرکب غیر مفید کہیں گے۔ جیسے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، یہ مرکب غیر مفید ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ بھی مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کو مرکب غیر اسنادی بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کو جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب غیر مفید کو جملہ غیر مفیدہ بھی کہتے ہیں۔ جو مرکب غیر مفید ہے یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے عذاب عظیم، یہ جو ہے نا جملے کا جز بنے گا، مکمل جملہ نہیں بنتا۔ اس کی جو اقسام ہیں بعض نے 5 قسمیں بیان کی ہیں اور بعض نے اس سے بھی کچھ زائد اقسام بیان کی ہیں۔ تو ہر وہ جو ترکیب کے اندر جملے کا جز بنے وہ مرکب ناقص بن سکتا ہے۔ ویسے عام طور پر مرکب ناقص کی 5 قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مرکب اضافی۔ نمبر 2، مرکب توصیفی۔ نمبر 3، مرکب عددی۔ نمبر 4، مرکب منع صرف۔ نمبر 5، مرکب صوتی۔ یہ جو ہے 5 قسمیں مرکب غیر مفید کی بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کا اختصار کے ساتھ تعارف بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، جو پہلی قسم ہے مرکب غیر مفید کی، وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا تعارف، اس کی تعریف، اس کے احکام، اس کی پہچان کا طریقہ اور اس کی علامات کے اوپر تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو یہاں پر صرف اس کی تعریف ذکر کی جائے گی۔ مرکب اضافی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب کی دوسری قسم مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کی تعریف، نمبر 1، وہ مرکب جس کا پہلا جز موصوف
اور دوسرا جز صفت ہو اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، یا دوسرے الفاظ کے اندر جو موصوف صفت سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری تعریف یہ بھی کی جاتی ہے وہ مرکب جس میں دوسرا کلمہ، جس کے اندر دوسرا کلمہ یا دوسرا جزو پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ جس کے اندر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے، اس کے پہلے جز کو موصوف یا مطبوع کہتے ہیں اور دوسرے جز کو صفت یا تابع کہتے ہیں۔ جیسے فصبر جمیل، فصبر موصوف ہے، پہلا کلمہ ہے، جمیل صفت ہے، معنی بنے گا صبر کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو یہاں پر جمیل نے صبر کی صفت بیان کر دی ہے۔ اب اسوۃ حسنہ، یہاں پر اسوہ موصوف ہے یا مطبوع ہے اور حسنۃ اس کی صفت ہے یا تابع ہے۔ موصوف صفت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے، جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، جیسے اسوۃ حسنۃ، موصوف بھی مرفوع ہے اور صفت حسنۃ بھی مرفوع ہے۔ اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر لفظ اللہ موصوف ہے اور رب العالمین صفت بن رہا ہے، تو موصوف بھی مجرور ہے، صفت بھی مجرور ہے۔ اور اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی۔ صراطا مستقیما، یہاں پر صراطا جو ہے موصوف ہے اور مستقیما اس کی صفت ہے، موصوف بھی منصوب ہے اور صفت بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ دوسری بات، صفت جو ہے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث اور معرفہ نکرہ ہونے کے اندر اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگی، وہ اگر واحد ہے صفت واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع لائی جائے گی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی۔ یہ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم تھی، مرکب توصیفی۔ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم مرکب عددی، مرکب عددی۔ اسی مرکب عددی کو بعض کتابوں کے اندر مرکب بنائی بھی لکھا ہوتا ہے، مرکب بنائی کہہ لیں یا مرکب عددی کہہ لیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اور اسی مرکب عددی کو بنائی بھی کہتے ہیں اور تعدادی بھی کہتے ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر مرکب کی اقسام کے اندر مرکب تعدادی بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہی مرکب بنائی یا عددی ہیں، ایک ہی چیز کے تین مختلف نام ہیں، مراد ایک ہی چیز ہے۔ اب مرکب عددی یا مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے مراد وہ مرکب ہے جس میں دو کلموں کو بغیر اسناد اور اضافت کے ملایا جائے۔ مرکب عددی سے مراد
وہ مرکب جس میں دو کلموں کو بغیر اسناد اور اضافت کے ملایا جائے۔ ایک ہوتا ہے دو کلموں کو اضافت کے ساتھ ملانا، ایک ہوتا ہے دو کلموں کو اسناد کے ساتھ ملانا، یعنی کہ مسند مسند الیہ کہہ کر دونوں کو ملا دینا، ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کہہ کر دونوں کو ملا دینا۔ یہ جو مرکب عددی ہوتا ہے اس میں نہ اسناد ہوتی ہے اور نہ ہی اضافت ہوتی ہے، بلکہ ویسے جو ہے نا دو کلموں کو ملایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے نا یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ان دونوں میں کوئی ربط دینے والا حرف بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں جو دو کلمے ہم بغیر اسناد اور اضافت کے ملا رہے ہیں ان دونوں کے مابین ربط دینے والا حرف بھی پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے رأیت احد عشر کوکبا، یہ احد عشر سے لے کر 19 تک اسماء عدد ہیں، ان کے اندر یہی ترتیب جاری رہتی ہے۔ کہاں سے لے کر؟ احد عشر سے لے کر 19 تک یہ اسماء عدد ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ جو ہے نا ربط دینے والا حرف پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرہ، 19 اصل میں 19 تھا، یعنی کہ واو کا جو حرف ہے دونوں کو آپس میں ملانے والا ہے، یہ محذوف مانا جائے گا۔ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، فتح پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے احادہ، یہ جو ہے عشرہ، احادہ بھی فتح پر مبنی ہے، پہلا جز ہے، عشرہ بھی فتح پر مبنی ہے، دوسرا جز ہے، یعنی کہ جن دو کلموں کو ہم نے آپس میں ملایا، مثال کے طور پر احد عشرہ ہے، ہم ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، یہاں پر اضافت کا تعلق بھی نہیں ہے، اسناد کا بھی نہیں ہے، اس کا اعراب کیا پڑھیں گے؟ تو اعراب یہ ہے اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی کی کون سی قسم ہے؟ فتح، مبنی بر فتح، سوائے 12 کے، ان کے درمیان جو 12 ہے نا، اس کے علاوہ سب جو ہے نا مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے 12 کا کیا اعراب ہے؟ تو 12 کے اندر پہلا جز یعنی کہ جو اسنا ہے یہ مورب ہوتا ہے، اسنا کا اعراب جو ہے یہ مورب ہوتا ہے۔ اب اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اسنا کی رفع حالت جو ہے وہ الف سے آتی ہے، الف کے ساتھ، اور نصبی و جری حالت جو ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں سوائے 12 کے۔ 12 کا جو پہلا جز اسنا ہے یہ مورب ہوتا ہے، اس کی رفع حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ اور نصبی جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے انا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور اسی طرح وبعثنا منہم 12 نقیبا۔ اب 12 کا جو پہلا جز ہے اسنا، یہ مورب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ تثنیہ مضاف کے مشابہ ہوتا ہے، تثنیہ مضاف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کا پہلا جز جو اسنا ہے یہ مورب ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے مرکب غیر مفید کی وہ ہے مرکب مناصر۔ بعض کتابوں کے اندر مرکب مزجی بھی لکھا ہوتا ہے، اور بعض کتابوں کے اندر مرکب امتزاجی لکھا ہوتا ہے۔ مرکب مزجی ہو، مرکب امتزاجی ہو یا مرکب مناصر ہو، ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں۔ اب کسے کہتے ہیں مرکب مناصر؟ تعریف یہاں پر بھی بالکل وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ مرکب جس میں 2 کلمے
بغیر اسناد اور اضافت کے مل کر ایک کلمہ بن جائیں. دو کلمے ہوں ان کو بغیر اضافت اور اسناد کے ملایا جائے. وہاں پر کیا تھا؟ مرکب عددی میں دونوں کے اندر ربط دینے والا کوئی حرف کشیدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مرکب منع صرف میں دونوں کو ملانے والا کوئی حرف نہیں ہوتا. یہ دونوں میں فرق ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کی مثال بال، یہ ایک بت کا نام ہے. بک جو ہے بانی شہر کا نام ہے. بالا بکو، اب ایک کلمہ بال ہے اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ بک ہے. دونوں کو آپس میں ملا دیا تو یہ ایک شہر کا نام بن گیا. دونوں کو جب ملایا درمیان میں کوئی ربط دینے والا حرف بھی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب منع صرف یا مرکب مزجی یا امتزاجی. اب مرکب منع صرف کا پہلا جز یعنی بال جو ہے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. اس کا اعراب کیا ہے؟ مبنی بر فتح. اور اس کا جو دوسرا جز ہے بکو، وہ کیا ہے؟ معرب ہوتا ہے. وہ معرب ہوتا ہے، اس کے اوپر غیر منصرف والا اعراب آتا ہے. وہاں پر مرکب عددی میں دونوں جز مبنی بر فتح تھے سوائے اسنا عشرہ کے، اور یہاں پر اس کا پہلا جز مرکب منع صرف کا جو ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا جز جو ہوتا ہے معرب ہوتا ہے. اعراب کون سا ہے؟ غیر منصرف والا اعراب آتا ہے. پانچویں جو قسم ہے اس کی وہ ہے مرکب صوتی. مرکب صوتی، مرکب صوتی کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں. نمبر ایک، وہ مرکب جس میں دوسرا جز صوت یا آواز ہو، جس میں دوسرا جز صوت ہو. یعنی مرکب صوتی میں بھی دو کلمے ہوں گے، پہلا کلمہ جو ہے کوئی اور ہوگا اور دوسرا کلمہ آواز ہوگا. جیسے سیبا وئی، سیبا وئی، یہ سیب جو ہے یہ ایک کلمہ ہے اور وے یہ دوسرا کلمہ ہے. دونوں کو ملایا تو سیبا وے بن گیا. اب اس کا جو دوسرا جز وے ہے یہ کیا ہے؟ صوت ہے، آواز ہے. اس کو ہم مرکب صوتی کہیں گے. اس کی اور بھی مثالیں آتی ہیں، راہ وئی، راہ وئی، اور اسی طرح خال وئی، یہ جو ہے نا مرکب صوتی ہے. اس اعتبار سے جو ہے نا اس کا پہلا جز جو سیب ہے یا راہ وئی، راہ وہ جو ہے یہ فتح پر مبنی ہوتا ہے. مرکب صوتی کا جو پہلا جز ہے یہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کا جو دوسرا جز ہے وہی یعنی کہ صوت، آواز، وہ کسرہ پر مبنی ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا اعراب کسرہ ہوگا مبنی ہونے کی وجہ سے. اس کی دوسری تعریف مرکب صوتی کی یہ بھی کی جاتی ہے. مرکب صوتی سے مراد وہ مرکب جس کے ساتھ کسی جاندار چیز کو بلایا جائے، جس کے ساتھ کسی جاندار چیز کو بلایا جائے یا کسی جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جائے، اسے مرکب صوتی کہتے ہیں. کسی جاندار چیز کو بلایا جائے یا کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جائے اسے مرکب صوتی کہتے ہیں. جیسے غا کی یہ کوے کی آواز ہے، اسے مرکب صوتی کہیں گے. اور نخے نخے یہ اونٹ بٹھانے کی آواز ہے. اوہ اوہ یہ کھانسی کی آواز ہے، کھانسنے کی آواز ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب صوتی. یہ جو ہے
مرکب کی 5 قسمیں اکثر کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن بعض نے اس کے علاوہ مرکب کی کچھ اور بھی اقسام بیان کی ہیں، تو وہ جملہ کا جز بننے کے اعتبار سے مرکب کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ مرکب غیر مفید جو ہے یہ جملہ کا جز بنتا ہے، وہ بھی جملہ کا جز بنتے ہیں اکیلے اور کچھ نہیں بن سکتے، تو اس اعتبار سے مرکب غیر مفید کی یہ بھی اقسام ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے جو بعض نے کہا ہے مرکب غیر مفید کی قسم ہے مرکب اشاری، مرکب اشاری، تو مرکب اشاری سے مراد اشارہ مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ، جو اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب اشاری۔ جیسے ھذا الرجل، ھذا اسم اشارہ اور الرجل کیا ہے؟ مشار الیہ۔ تو اس کی تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے مرکب اشاری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس اعتبار سے دوسری قسم یہ بھی بیان کی جاتی ہے مرکب جاری، مرکب جاری، جو جار اور مجرور سے مل کر بنے اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ، یہاں پر اسم مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، با حرف جار ہے، مضاف الیہ مل کر حرف جار کا مجرور، جار مجرور مرکب جاری بن جائے گا، ہم اس کو کہیں گے مرکب جاری جو جار مجرور سے مل کر بنے۔ اور تیسری قسم یہ بناتے ہیں مرکب عطفی، مرکب عطفی، وہ جو معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے، معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی۔ جیسے المال والبنون، یہاں پر المال معطوف علیہ ہے، والبنون یہ جو ہے نا معطوف ہے، وہ عطف ہے، تو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر جو بنے گی وہ کیا کہیں گے؟ مرکب عطفی۔ ایک چوتھی قسم ہے اس کی مرکب بدلی، مرکب بدلی، تو اس سے مراد جو مبدل من ہو، جو مبدل من ہو اور بدل سے مل کر بنے اسے کہتے ہیں مرکب بدلی۔ جیسے صراط المستقیم، صراط الذین، یہ جو ہے نا صراط المستقیم مبدل منہ ہے اور صراط الذین یہ مل کر جو ہے نا بدل بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں مرکب بدلی۔ اور 5ویں قسم اس کی بناتے ہیں وہ مرکب حالی، مرکب حالی، وہ مرکب جو ذوالحال اور حال سے مل کر بنے اسے کہتے ہیں مرکب حالی۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو یہ بھی جو ہے نا بعض نے مرکب غیر مفید کی قسمیں بیان کی ہیں۔ مرکب اشاری جو اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنے، مرکب جاری جو جار مجرور سے مل کر بنے، مرکب عطفی جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے، اور مرکب بدلی جو مبدل منہ ہو اور بدل سے مل کر بنے، اور مرکب حالی جو ذوالحال اور حال سے مل کر بنے۔ یہ اس اعتبار سے اس کی قسمیں بن سکتی ہیں کیونکہ یہ اپنے جو ہے نا اسم اشارہ مشار الیہ مل کر یا جار مجرور مل کر، معطوف علیہ معطوف مل کر، یا مبدل منہ بدل مل کر، یا حال ذوالحال مل کر، یہ بھی جملے کا کیا بنتے ہیں؟ جز بنتے ہیں۔ تو مرکب غیر مفید بھی جملے کا جز بنتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اقسام اس کی ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض نے کہا ہے یہ اقسام جو ہیں انہی مذکورہ 5 قسموں کے اندر ضم ہیں، انہی کے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے یہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اگر تقسیم کریں تو پھر سمجھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے، اگر نہ بھی کریں تو پھر بھی اصل الاصول وہی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ تھی مرکب غیر مفید اور اس کی اقسام کا تعارف۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔